السلام علیکم دوستوں، کسٹمر یوزر سپورٹ یا کسٹمر سروس سپورٹ کے ٹاپک میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی صارفین کی درجہ بندی پر، تو ہم نے صارفین کو ڈفرینٹ کرائٹیریا رکھا تھا جس کے حساب سے ہم نے ان کو کلاسیفائی کیا تھا۔ تو مال کے حساب سے ہم نے مال کا سب سے پہلے ہم نے مال پر بات کی تھی، مال کے حساب سے کیٹیگرائز کیا تھا، یعنی ذاتی گھریلو پیشہ ورانہ، اور پھر ہم نے مہارت یعنی اناڑی نیم ہنرمند اور ماہر، اور پھر ریشو آف یوز یعنی استعمال کی شرح کے حساب سے ہم نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سافٹ ویئر کے استعمال کے کتنا وہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں اور کون سے فیچر یوز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ریلیشن شپ کے حساب سے صارفین کو کلاسیفائی کیا تھا۔ تو دوستوں آج ہم بات کریں گے صارفین کو کون کون سے وسائل طلب ہوتے ہیں۔ تو دوستوں جو لوگ کمپیوٹر اپنے آفسز وغیرہ میں یا جاب یا اسکولوں یا اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ عموماً جو اپنے کمپیوٹر یا اپنے دوستوں کی مدد سے خریدتے ہیں، یا جو کہ وہ اشتہارات وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کی مدد سے خریدتے ہیں۔ تو ایسے اشتہارات اگر آپ نے دیکھے ہوں تو وہ آپ کو تقریباً $500 تک بہت ہی فٹ سا کمپیوٹر کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کمپیوٹر استعمال کے قابل تو ہوتے ہیں، مگر ان کی جو بیسک ہارڈ ویئر کنفیگریشن ہے وہ ایک خاص قسم کے پروڈکٹیو لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے جیسے یوزر ایڈوانس یوزر ہیں ان کے لیے وہ ہارڈ ویئر تقریباً ناکافی ہوتا ہے۔ تو کمپیوٹر خریدنے کے بعد اصل اخراجات سٹارٹ ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر خریدنے سے پہلے تو صرف کمپیوٹر خریدنے کا خرچہ ہوتا ہے، اس کے بعد اصل اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر وہ صارفین کو وہ اخراجات پتہ چل جائیں گے وہ کون سے اخراجات ہیں، تو پہلی مرتبہ کمپیوٹر خریدنے والا سارے پریشان ہو جائے گی، یار کمپیوٹر کی اپنی پرائس اتنی نہیں ہے جبکہ اس کے اوپر جتنا گنا خرچہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ایک صارف کو کون سا ہارڈ ویئر ضرورت ہوتا ہے اور کتنی لاگت درکار ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو 9 کیٹیگریز میں ان کو ڈیفائن کر دیتا ہوں جو کہ وسائل طلب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائی ہارڈ ویئر، پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ پریفرنس یا اضافی ڈیوائسز، پھر اس کے بعد ہم ہارڈ ویئر کی مرمت یا اپگریڈیشن، اور پھر سافٹ ویئر ان کی اپگریڈیشن پر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے سپلائز پر، یعنی کون کون سی سپلائز، پھر ہمیں ڈیٹا اور انفارمیشن بھی چاہیے ہوگی، اور پھر ٹیکنیکل سپورٹ کی بھی بات کریں گے۔ پھر ہم کاسٹ اوور ہیڈ یعنی انتظامی اور سپروائزری لاگت کی بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ٹوٹل کاسٹ آف آنرشپ یعنی مالکانہ گوئی کو لاگت پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ابتدائی ہارڈ ویئر پر۔ تو ہارڈ ویئر سے مراد کسی بھی کمپیوٹر کے الیکٹریکل اور میکینیکل کمپیوٹر یونٹس ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کے بیسک آپریشن جیسے ورڈ پروسیسنگ یا ای میل وغیرہ کو پڑھنا اور بھیجنا وغیرہ شامل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں عموماً سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی سی پی یو، ریم جسے میموری کہتے ہیں، اسٹوریج، کی بورڈ، ماؤس، اور کبھی کبھار پرنٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کمپیوٹر سسٹم کی جو لاگت ہے اس میں ہارڈ ویئر کی تو لاگت تو صرف بنیادی سی ہے، اس کے بعد جو ہمیں چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ ابتدائی ہارڈ ویئر کے علاوہ کبھی ملیکہ ڈیوائسز یا پریفرنس یا اضافی ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر یا باہر لگائے جاتے ہیں۔ تو جیسے کسی کو انٹرنیٹ کی سہولت طلب ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈی ایس ایل یا براڈ بینڈ لگوایا لیا جاتا ہے۔ بالکل اس طرح بہت سارے جن کا پیشہ گرافکس ڈیزائننگ ہے ان کو اسکینر یا ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ خریدنا پڑ سکتا ہے، اور کبھی کبھار دونوں بھی خریدنے پڑ سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے ڈیٹا کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں انہیں ڈیٹا کی بیک اپ بنانی پڑتی ہے، مطلب ہمیں یو ایس بیز وغیرہ، ایس ایس ڈیز اور ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیوز بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ اس طرح کی ڈیوائسز کی کافی فریش لمبی ہے اور یہ آپ کی کمپیوٹر کی لاگت میں خطر کو اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور جو تیسری جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے وسائل میں ہمیں طلب ہوتی ہے وہ ہے ہارڈ ویئر کی مرمت اور اپگریڈیشن۔ ٹھیک ہے، عموماً کمپیوٹر سسٹم جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک وارنٹی دی جاتی ہے اور آپ کو ایک ٹیکنیکل سپورٹ بھی مہیا کی جاتی ہے جو کہ ابتدائی انسٹالیشن اور آپریشنل مسائل پر ہی تقریباً مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم وارنٹیز عموماً 3 months کی ہوتی ہیں یا 1 year کی ہوتی ہیں۔ تو اس عرصے کے دوران ہارڈ ویئر کی ریپیئر اور جو تبدیلی ہے وہ تقریباً مفت کی جاتی ہے۔ کچھ کمپنیز جو ہوتی ہیں اگلے دن کی وارنٹی اور کچھ موقع پر ہی مرمت کر کے مہیا کر دیتی ہیں۔ کچھ کمپنیز کی وارنٹی کو صارف کو خراب ڈیوائس کمپنی یا مرمت کرنے والے سینٹر کو بھیجنی پڑتی ہے جس کے لیے بھی صارف کے اوپر بوجھ آتے ہیں۔ تو کچھ کمپنیز تو وسیع یعنی کافی ایکسٹینڈیڈ ٹائم کے لیے وارنٹی پرووائڈ کرتی ہیں، اور ان کی وارنٹی کی لاگت کبھی کبھار تو ہارڈ ویئر سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی ہو، ایک کمپیوٹر صارف جو کہ نیا کمپیوٹر خرید رہا ہوتا ہے تو اسے کمپیوٹر کے فیچرز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی ٹیکنیکل
لوکلی مہیا کرتی ہے یا فون کال مہیا کرتی ہے، کیونکہ سسٹم اور پریفرنس کی خریداری کے بعد اضافی اخراجات بھی سامنے آ جا سکتے ہیں. تو روایتی فائل سسٹم کو 2 سے 4 سال تک استعمال کرنے کے بعد صارف کو ریم میں اپ گریڈ کرنی پڑتی ہے، پروسیسر اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی انکریز کرنی پڑتی ہے، اور جو پریفرنس ہیں جیسے کہ موڈم اور پرنٹر وغیرہ اور دوسرے ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے نئی اپ گریڈز آتی ہیں صارفین نئی ڈیوائسز جیسے کہ گرافک ساؤنڈ سسٹم 3D پرنٹرز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کیپیبل ہارڈ ویئر استعمال کر سکتے ہیں. تو ہارڈ ویئر اپ گریڈ دراصل کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کو فنکشنل رکھتی ہیں، یعنی جیسے ان اپ گریڈس کی مدد سے زیادہ میموری اور ڈسک اسپیس طلب کرنے والے پیچیدہ اور جدید پروگرام میسر آ جاتے ہیں، جو کہ نہ صرف ہمارے اخراجات میں بڑھاتے ہیں بلکہ وہ یوزرز کو زیادہ باصلاحیت اور پروڈکٹیو بھی بناتے ہیں. عموماً زیادہ تر کمپیوٹرز کا ہارڈ ویئر تسلی بخش ہوتا ہے، تاہم بہت سارے اداروں یہاں تک کہ انڈیویجولس کو بھی کمپیوٹر میں کافی سرمایہ کاری ہوتی ہے اور ان لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ تر انہیں کبھی کبھار پیش آنے والی مرمتیں اور تبدیلی کے لیے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی تبدیلی کے لیے اور اپ گریڈیشن کے لیے بجٹ رکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ ہم گھروں میں اپنے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ہارڈ ویئر کو مرمت کرنے کی ضرورت درپیش نہیں ہو سکتی، تو ممکن ہے کہ کبھی کبھار ہمارے کمپیوٹر کی پاور سپلائی جائے، کبھی کبھار ہماری ہارڈ ڈسک بیڈ سیکٹر سے ناکارہ ہو جائے یا کسی اور وجہ سے ناکارہ ہو جائے، تو ہمیں ان کی تبدیلی کی لاگت ادا کرنی پڑتی ہے. تو جو چوتھی ٹائپ ہے یعنی جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں یوزر کو یا صارف کو، تو وہ ہے سافٹ ویئرز اور ان کے اپ گریڈ. تو جب بھی آپ کوئی ہارڈ ویئر یا کمپیوٹر وغیرہ خریدنے جائے تو پہلے سے آپ کے کمپیوٹر میں ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ ڈلا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ بیچا جاتا ہے. ایسی کبھی کبھار ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جیسے جیسے آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو آپ اس آپریٹنگ سسٹم تنگ آ جاتے ہیں. کچھ صارف متبادل آپریٹنگ سسٹم جیسے لینکس یا اضافی آپریٹنگ سسٹم جو کہ ایک سے زیادہ آپریٹنگ سسٹم یوز کرنا چاہتے ہیں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو ایسے صارفین کو جو متبادل یا اضافی آپریٹنگ سسٹم لینا پڑتا ہے اس پر بھی کافی ایکسپینسز آ سکتے ہیں. اسی طرح جو سافٹ ویئر وہ یوز کرتا ہے اس کے لیے بھی بجٹ درکار ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے اور خصوصی سافٹ ویئر کی خریداری کرنی پڑے، جس طرح کے پروگرام میں کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن یعنی کیڈ وغیرہ اور سافٹ ویئر پیکیج جو کہ خصوصی اسپیشل بزنس مثلا مریضوں کا بلنگ سسٹم وغیرہ شامل ہیں، تو اس کے لیے بھی ریسورسز درکار ہوتے ہیں. تو بے شک ہم مارکیٹ میں سافٹ ویئر کافی آج کل چیپ ہے، مگر خاص قسم کے اسپیشلائز یا خصوصی پروگرام جو کہ ایک مکمل کمپیوٹر سسٹم کی قیمت میں لاکھوں کا اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی کمپیوٹر بھی خریدو آپ، اس کے ہر سپلائز ہارڈ ویئر سارا کچھ خریدو اور اوپر سے سافٹ ویئر بھی آپ کو خریدنا پڑ جائے، تو یہ تو کمپیوٹر کی کافی یعنی ایکسپینسز بڑھا دیتی ہے. تو سافٹ ویئر آج کل اتنے مانگے ہیں، ہر سافٹ ویئر جو آپ کو خریدنا پڑتا ہے ڈاؤن لوڈنگ وغیرہ کے لیے، تو ان کی لاگت اتنی زیادہ ہے کہ آج کل صارفین اوپن سورس کی طرف آگے بڑھنے لگ پڑے ہیں. تو صارفین کو یہ نہیں چاہیے ہوتا آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ سافٹ ویئر کی خریداری کے علاوہ صارفین کو کبھی کبھار سافٹ ویئر اپ گریڈ کرنا بھی ہوتا ہے، جس سے وہ نئے فیچر استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی بجٹ درکار ہوتا ہے. جیسے کہ کچھ سافٹ ویئر ان کے ابتدائی فنکشن مفت ہوتے ہیں یا ٹرائلز مفت ہوتے ہیں، لیکن اضافی فیچرز کی لاگت ادا کرنی پڑتی ہے، جس کی بہترین مثال آپ کا اینٹی وائرس سسٹم ہے جس کی اپڈیٹ کی سالانہ لاگت آپ کرتے ہیں. تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں پانچویں فیکٹر کی یعنی سپلائز کی. تو کوئی بھی کمپیوٹر سسٹم آپ خرید رہے ہو تو جب آپ تک ملنے لگاتے ہیں تو ایک صارف کو چاہیے کہ وہ کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی چیزیں مطلب پرنٹر پیپرز کتنے رینگز وغیرہ یعنی میلنگ لیبرز، یعنی اگر میلنگ لیبر آپ کو نہیں پتا تو میں اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میلنگ لیبل کیا ہوتے ہیں. تو وہ عموماً وہ چٹس وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے ایڈریس کے لیے لگا دیتے ہیں. پرنٹر کارٹریج اور صفائی وغیرہ کا سامان اور میڈیا کی سی ڈی ڈی وی ڈیز فلاپیز وغیرہ اور کیبلز اور وہ تمام سپلائی جن کی مدد سے کمپیوٹر چلایا جاتا ہے کی لاگت درکار ڈالی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ ہے ڈیٹا اور انفارمیشن. تو وہ صارفین جو کہ دوسرے یوزر سے انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں یا ایکسٹرنل ریسورسز معلومات اکٹھے کرتے ہیں، ان کو انفارمیشن سروسز کی لاگت بھی درپیش جاتی ہے. تو مانا انٹرنیٹ چارجز اسی مد میں آتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی مدد سے ہم آن لائن سروسز، اسٹاک مارکیٹ، اکانومیکل اور بزنس ڈیٹا اپنے کمپیوٹر پر منتقل کرتے ہیں. تو انفارمیشن مہیا کرنے والی سروسز شروع میں کسٹمر کو شاید ڈیٹا مفت دے دیں،
لیکن بعد میں یہ کسٹمر سے جب اس کے اوپر چڑھا لیتی ہیں ٹریک کے اوپر تو اس سے لاگت وصول کرتی ہیں. اور جو 7th ہے وہ ہے ٹیکنیکل سپورٹ, جس پر ہمارا پورا ٹاپک ہے. تو جیسے جیسے آپ لوگ نئے پروگرامس خریدتے ہیں, ہارڈ ویئر خریدتے ہیں, انہیں استعمال کرتے ہیں, کچھ نئے آپ کو فیچرز دریافت کرتے ہیں, تو انہیں کبھی کبھار استعمال کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت آتی ہے. تو ٹیکنیکل سپورٹ میں انسٹالیشن میں ہیلپ بھی ہمیں شامل ہو سکتی ہے, ٹریننگ کورسز بھی ہو سکتے ہیں, بکس بھی ہو سکتی ہیں, میگزین بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو عموماً صارفین انسٹالیشن یا آپریشن مسائل کے لیے ہیلپ ڈیسک کال کرتے ہیں, تو انہیں کسٹمر سپورٹ کی فیس کے علاوہ لمبی کال کی بھی لاگت ادا کرنی پڑتی ہے. تو جو کمپیوٹر سپورٹ جو کہ گھنٹوں کے حساب سے ہم کوئی مخصوص فیس بھی لیتے ہیں, تو بڑے جو ادارے ہوتے ہیں تو ان میں ملازمین کی کسٹمر سپورٹ کے لیے ایک خطیر بجٹ رکھا جاتا ہے. تو ٹریننگ بھی کمپیوٹر کی لاگت میں اہم کردار ادا کرتی ہے. کچھ صارفین کو ٹریننگ کی لاگت سے بچنے کے لیے خود نقص کی کھوج اور حل کرنے کی تلاش کرتے ہیں, جو کہ بظاہر تو مفت نظر آتی ہے, لیکن جب ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے اور ہمارے جو ایکشن ہیں ان کی کانسیکوینسز کی وجہ سے نقص بہت زیادہ اٹھ جاتے ہیں, تو ہڈن چارجز بھی آ جاتے ہیں. تو 3 سے 4 ہزار کی کتاب یا آن لائن کا کورس بے شک سستے معلوم ہوتے ہیں, تاہم ملازم کا اس مقصد کے لیے کام سے دور رہنا بھی ایک ہڈن ایکسپینس ہے. یعنی آپ انہیں کوئی بکس وغیرہ یا آن لائن کورس دیتے ہیں تو سارے وہ جتنی دیر کام چھوڑے گا اتنی دیر میں آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں 8ویں فیکٹر کی, یعنی اوور ہیڈ ایکسپینسز کی. تو کاروباری ہو یا گھریلو صارفین ہو, ان کو کمپیوٹر سسٹم چلانے کے لیے بجٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ان سہولتوں میں فرنیچر ہو گیا, ارگونامک ڈیوائسز ہو گئی ہیں, الیکٹرسٹی ہو گئی, ایئر کنڈیشننگ ہوگی, پاور کنڈیشننگ ہوگی, اسپیس ہو گئی, اور وہ ڈیوائسز ہیں جو کہ کمپیوٹر سسٹم چلانے کے لیے ضروری ہیں کی ضرورت درپیش آتی ہے. تو بہت سارے اداروں میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز کا بجٹ بھی رکھا جاتا ہے. تو اس ایکسپینڈیچر میں اپروول, پرچیز آرڈر, پروسیسنگ, شپنگ, انوینٹری کنٹرول, انشورنس, سیکیورٹی اور کاروباری مقاصد سے متعلقہ لاگت شامل ہے. کمپیوٹنگ کے اخراجات میں انتظامی لاگت کا تناسب ہونا چاہیے. جب آپ کمپیوٹر کا ایکسپینسز ایڈ کر رہے ہیں تو انہیں بھی ایڈ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ, یعنی مالکانہ کی کل لاگت. تو صارفین کے کمپیوٹر استعمال کی اقسام کی ایک لمبی فہرست ہے. ہر سسٹم اور ہر صارف پر اخراجات یکساں طور پر لاگو نہیں ہوتے, مگر دیکھنا ہوگا کہ آیا کس لاگت کو نظر انداز اور کس کو فوقیت دی جائے. تو مالکانہ کی کل لاگت جو کہ ایک صارف کے پرسنل کمپیوٹر کو خریدنے, حفاظت, اپ گریڈ اور سپورٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے, جو کہ اس کے منافع بخش زندگی میں ممکن ہے کی مدد سے اس کو تخمینہ لگایا جا سکتا ہے. آئی ٹی سپورٹ ٹیکنالوجی جو کہ کمپیوٹر انڈسٹری میں رجحانات پر تحقیق کرتی ہے, کا اندازہ کہ ایک ادارے میں ایک کمپیوٹر سسٹم پر کل یعنی ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ تقریباً 6 لاکھ روپے تک آ سکتی ہے. تو اس جو میں نے پرائس آپ کو بتائی ہے, اس میں جو ہارڈ ویئر کی لاگت ہے یا ایکسپینڈیچر وہ صرف 20% ہے, بقیہ لاگت سافٹ ویئر, اس کی پروٹیکشن, سیکیورٹی وغیرہ اور سپورٹ کی شکل میں ہے. تو اس سارے پس منظر میں دیکھا جائے تو اگر صارف کو حقیقی معنوں میں پروڈکٹیو بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کئی قسم کے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ صارفین جو کہ $500 یا 50,000 روپے کے اشتہار سے متاثر نظر آتے ہیں, تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جب کمپیوٹر خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے پیکج میں شامل ہے کہ نہیں. تو دوستوں اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. تو اجازت